الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله النبي الأكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دینو در مستان سلامات و پیان خوشنوا بڑھتی تھی نعت مصطفیٰ والدولہ بکمالی عمریے سب ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آگ شوق میں کشفت تجا بجمالی بلبلے سب سو بسولے کے ہر ایک بلدی کو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیل مثالی چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر جو کہے صلو علیہ وآلہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ جو منہ سے بولتا قرآن تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے انتہائی قابل تعظیم سر تقریب مالک احترام سامعین آمنہ بلال صاحب الجمال والجمال حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق گزشتہ جمعہ سے آپ کا تذکرہ کر رہا ہوں آج بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کریم اس آیت کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب علیہ السلام کی آمد انتہائی برکت والی ہے میرے محبوب کی صورت انتہائی کمال والی ہے میرے محبوب کا اس دنیا میں آنا اور آنے سے پہلے آپ کے آنے کے اوپر کچھ ایسے واقعات کا ہونا جو اس بات کی طرف اشارہ ہوتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے دنیا میں جس کے آنے سے دنیا کا نظام انسانوں کے اخلاق و اقدار صحیح ہو جائیں گے انسانیت کو انسانیت سمجھ آئے گی جب تک آپ نہ تھے تو اس وقت انسان درندوں کی زندگی گزار رہے تھے آپ کے آنے سے ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے میں نے اپنے محبوب کا تذکرہ گزشتہ جمعہ سیدہ آمنہ کی گود سے نہیں بلکہ پیچھے چلتے چلتے اس وقت تک پہنچا کہ ابو البشر
انسانیت میں انسانیت کا پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام سے میں نے آپ علیہ السلام کے تذکرے کو شروع کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ نے جو دو جلسے کیے وہاں سے آپ علیہ السلام کے تذکرے کو شروع کیا۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت آمنہ جو حضور علیہ السلام کی والدہ ہے، آپ کا نکاح جناب عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی قدر ہے ان کا تذکرہ کروں۔ جناب عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو ایک راہبہ نے اپنے لیے نکاح کا خطبہ پیش کیا۔ آپ وہاں سے چل دیے کہ یہ کام میرے بڑوں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ واپس گئے اپنے ابے جناب عبدالمطلب سے اس بات کو کہ آج میرے ساتھ فلاں مقام پر یہ واقعہ پیش آیا سنایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور حضور علیہ السلام جناب عبداللہ کے پوش سے سفر کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں آتے ہیں۔ 3 مہینے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئے ابھی گزرے تھے کہ جناب حضرت عبداللہ کا انتقال مقام ارواح کے اوپر ہو گیا۔ حضور کہاں ہے؟ اپنی اماں حضرت آمنہ کے شکم میں۔ ایک دن ایسا آیا جناب عبدالمطلب نے، آپ میری توجہ رکھیں، ایک دن ایسا آیا کہ جناب عبدالمطلب نے اپنی بہو آمنہ سے کہا، آمنہ میں آپ پہ حیران ہوں کہ آپ بیوہ ہیں۔ بیوہ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خوشبو لگائے۔ آپ میرے سامنے آتی ہو، آپ کے جسم سے ایک مہک خوشبو کی مہکتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہے، کیا مجھے تیرے شوہر عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے؟ حضور کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج کا بیان صرف سننے سے نہیں، مجھے دیکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، کہنے لگی ابا جان آپ کیا سمجھتے ہو مجھے اپنے شوہر عبداللہ سے محبت نہیں؟ کیا عبداللہ کے جانے کا مجھے فراق نہیں؟ اس کے فراق کی اور جدائی کا کیا مجھے غم نہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں خوشبو لگاتی ہوں؟ عبداللہ کے جانے کے بعد تو میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ عبداللہ کے جانے کے بعد مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد مجھے گھر کی 4 دیواری اجڑی سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں خوشبو لگاتی ہوں؟ ابو آپ نے آج خوشبو دیکھی ہے، میں نے یہ خوشبوئیں جو آج آپ سینکھ کر مجھے کہہ رہے ہو، یہ خوشبو ایک طرح کی آپ نے دیکھی ہے۔ میں کروٹ ادھر ہوتی ہوں، خوشبو اور ہوتی ہے، کروٹ ادھر پلٹتی ہوں، خوشبو اور ہوتی ہے، میں گھر میں ہوں، خوشبو کا انداز اور ہے، میں پانی پی رہی ہوں، خوشبو اور ہے۔ میں نے تو ایسی خوشبوئیں سونگھی ہیں کہ اگر تعریف کرنا شروع کرو آپ حیران اور شکر رہ جائیں گے، اتنی خوشبوئیں ہیں۔ میں نے آج تک کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ جو خوشبوئیں میرے جسم کی ہر حرکت میں ڈھونڈتی ہیں، یہ شکم میں رہنے والے بچے کی وجہ سے اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضور آئے تو سر آخرین شفا گئی دنیا، اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا۔ کہا یہ خوشبوئیں صرف اور صرف آپ نے تو ایک دیکھی، میں نے تو ہر کروٹ پہ خوشبو دیکھی۔ اب تو میں آپ کو ایک اور بات نہ بتاؤں؟ جی بیٹی، کہا کہ میں بکریوں کو چرانے کے
جنگل میں جایا کرتی تھی، روزانہ بکریاں منہ سے بچھڑ جایا کرتی تھی، ایک ایک کو اکٹھا کر کے رکھتی تھی، ایک ایک بکری کے اوپر توجہ کیا کرتی تھی. لیکن جب سے شکم میں یہ میرا فرزند آیا ہے، مجھے بکریوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، میں آگے چلتی ہوں، بکریاں پیچھے آرام سے آتی ہیں. ابا جان ایک اور بات بتاؤں؟ جی بیٹی، کہا گرمی کا موسم ہوتا ہے، عرب کی تپتی ہوئی زمین، عرب کے سگداؤں والی زمین، عرب کی پتھریلی زمین، میری غربت کی وجہ سے میرے پاس اتنی ہمت و صدق نہیں تھی کہ میں پہننے کے لیے ایک جوتا لے لوں اور اپنے پاؤں میں پہن لوں. میں اپنی اس غربت کے عالم میں جب بکریوں کو لے کر سنگلاخ جنگ میں جاتی تھی، ان وادیوں سے گزرتی تھی، ان پتھریلی زمینوں سے گزرتی تھی، سورج آگ برسا رہا ہوتا تھا، نیچے سے چھوٹی چھوٹی نوکدار کنکریاں میرے پاؤں کو لہولہان کر دیا کرتی تھی، آسمان سے سورج کی اتنی تپش ہوا کرتی تھی کہ میرے جسم سے پسینے کے فوارے جاری ہوتے تھے. لیکن جب سے میرے شکم میں یہ فرزند آیا ہے، میں باہر جاتی ہوں، چلتے ہوئے میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ سنگلاخ پتھر، یہ نوکدار پتھر، یہ موم کی طرح میرے پاؤں کا استقبال کرتے ہیں. ابو جان، جہاں یہ پتھر میرے پاؤں کا استقبال کرتے ہیں، وہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اس محمد اس مدنی کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے جو کل سورج آگ برسایا کرتا تھا، میں پسینے سے شرابات ہوا کرتی تھی، آج میں نے یہ دیکھا آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور میں جیسے جاتی ہوں، شرکت جاتی ہوں، بادل کا سایہ میرے سر پہ ہے، غربت جاتی ہوں، بادل کا سایہ میرے سر پہ ہے، شمالت جاتی ہوں، بادل کا سایہ میرے سر پر ہے، میں جنوبن جاتی ہوں، بادل کا سایہ میرے سر پہ ہے. ہر طرف سے مجھے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کی زمین، اللہ کے آسمان پر چمکتا ہوا سورج تپتی ہوئی آگ کو برسا رہا ہے. مجھے ان بادلوں کی وجہ سے وہ دھوپ محسوس آج تک نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ شکم میں آنے والے بچے کی یہ ساری برکتیں ہیں، خوشبوئیں سونگتی ہوں، برکتیں بچوں کی ہیں. ابو جان ایک اور بات میں بتا دوں؟ جی بیٹی، کہا کہ میں جب ان درختوں کے پاس سے گزرتی تھی کہ میں ان سے پتے اتار کر اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے یا تو ایک لاٹھی رکھا کرتی تھی، اوپر سے پتے اتارا کرتی تھی. لیکن جب میرا نبی میرے شکم میں آیا ہے، اب میں ارادہ کرتی ہوں، درخت کے قریب جاتی ہوں، ٹہنیاں چھوٹ جاتی ہیں میرے چاول گھاس کا. ابو جان ایک اور بات بتا دوں آپ کو؟ جی بیٹا جان، ایک بات یہ ہے، جب میں یہاں سے گزرتی تھی، یہاں بیابان تھا، جنگل تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تھا. میں ہوتی تھی یا میری بکریاں ہوتی تھی. آج جب میرا نبی میرے شکم میں آیا، یہ درخت کو دیکھتی ہوں، یہ جھک کے سلامی کرتے ہیں، درخت جھک کے سلامی کرتے ہیں. ابا جان، میں فلاں پہاڑ سے گزری، پہاڑ بول پڑا، کیا کر پڑا؟ پہاڑ بول پڑا، درخت بول پڑے. آواز آئی، شری لگی آمنا انکی قد حملتی بسید الاولین والآخرین اذا ولدتی فسمیہ محمد. آمنا، تجھے مبارک ہو جو تیرے شکم میں بچہ ہے، یہ گزرے ہوئے کا بھی سردار ہے، آنے والوں کا بھی سردار ہے. فسمی محمد اذا ولدتی، جب تیرے شکم سے یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام رکھنا محمد. محمد میرے محبوب فرماتے ہیں، انا محمد وانا احمد وانا محمود. میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمود بھی ہے. تو ان شریعہ کے آمنا
درخت بول رہے ہیں ان کی زبان ہے. آپ نے درختوں کی زبان دیکھی ہے؟ آپ نے بچوں کو بولتا ہوا دیکھا ہے؟ آمنہ یہ ساری برکتیں ہیں. پتھر بولے برکت ہے محمد کریم کی، شجر بولے برکت ہے محمد کریم کی، پتھر نرم ہو برکت ہے محمد کریم کی، آسمان سے بادل کا ٹکڑا تیرے ساتھ چلے یہ برکت ہے محمد کریم کی. جب پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا محمد. تو وقت آیا جب عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لال صاحب الکمال والجمال نازنین بہترین ماہ جمیل محمد کریم حسینوں میں آسن جمیلوں میں اجمل کلیموں میں اکمل مبرہ منزہ الفاظ ختم ہو جائیں گے میرے محبوب کی تعریف ختم نہیں ہوتی. پیدا ہوئے توجہ. آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک گندگی ہے جس کو بولتے ہیں آمل. کیا بولتے ہیں؟ آمل. یہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، پہلے یہ گندگی آتی ہے، پھر اسی گندگی میں لچڑا ہوا بچہ باہر آتا ہے. حضور علیہ السلام کی اماں جب درد شروع ہوا، تکلیف شروع ہوئی، ایک عورت ہے جس کا نام ہے شفا بنت اسد جو والدہ ہے پیغمبر کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف کی. یہ حضور کی لیڈی ڈاکٹر ہے. حضور کی اماں آمنہ کی یہ لیڈی ڈاکٹر ہے جنہوں نے حضور کی ولادت کروائی ہے. حضرت شفا بنت اسد کہتی ہیں میرے محبوب جب پیدا ہوئے سوچا پیدا ہونے سے پہلے پانی کا انتظام کیا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جی نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں. پانی تیار تھا، بچے کو نہلانے کا انتظام تھا. جوئی ولادت ہو بچے کو غسل دیا جائے. آمنہ کے لال نے جس وقت اس بچے کو جنم دیا اماں کہتی ہے ایک رائی کے دانے کے برابر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. فاطمہ شفا بنت اسد کہتی ہے کہ میں اس وقت میں موجود تھی. حضور کی ولادت سے پہلے ایک قطرہ بھی ایسا نہیں تھا جو گندگی کا باہر آیا اور ایک قطرہ بھی ایسا نہیں تھا جو میرے محبوب کے جسم اثر پہ لگا ہوا ہو جس کو دھونا پڑے، صاف کرنا پڑے. پانی کے قریب جاتی ہوں آواز آتی ہے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرا مطہرا. کون ہے اس کو غسل دینے والی؟ اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ ہستی والی ہے جو جس کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی پاک ہوگا. طاہرا مطہرا یہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کا سر چشمہ ہے، پاکیزگی اس میں تقسیم ہوگی. اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. سوچا گیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کرایا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا. میرے محبوب جب پیدا ہوئے ختنہ ہوا میرے محبوب کی پیدائش ہوئی ہے سوموار کی رات صبح صادق کے وقت. علماء نے لکھا ہے کہ 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول یہ حضور کی ولادت ہے اور وقت ہے 4:20. کیا وقت ہے؟ 4:20. یہ علماء کی اپنی تحقیق ہے، یہ کوئی حدیث نہیں بتا رہا، یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت توجہ میں
4:20 پر کون سے وقت میں ہوئی ہے؟ صبح صادق کے وقت میں ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی سرائیکی زبان میں اس وقت کا ترجمہ کروں تو اس کو بولتے ہیں گڈا ویلا۔ کیا بولتے ہیں؟ گڈا کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اگر میں اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو کہتے ہیں نور حضور کا وقت، کہتے ہیں نور حضور کا وقت۔ یہ بڑے وقت میں پیدا ہوئے، صبح صادق میں پیدا ہوئے۔ 22 اپریل تھی، 571 عیسوی تھی۔ امی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے محبوب جب پیدا ہوئے 15 منٹ گزرے تھے، حضور علیہ السلام نے یکدم اپنے جسم کو سیدھا کیا، اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب کمال، آپ نے پیدا ہو کے سجدہ کر کے دکھایا ہے۔ امتیوں تمہارے لیے اللہ نماز دیں گے، وہ معراج والی رات آئے گی، وہ تمہارے لیے انعام بن کے آئے گی، اللہ کا تحفہ ہوگا۔ اور نماز میں جو سب سے قیمتی رکن ہے وہ سجدے کا ہے۔ محمد رسول اللہ نے پیدائش سے 15 یا 20 منٹ کے بعد ایک لمبا سجدہ کیا اور زبان ہل رہی تھی، لب ہل رہے تھے۔ اما فرماتی ہیں جب سجدہ کر لیا 15 منٹ ولادت کے بعد، پھر حضور سوتے ہیں اور زبان ہل رہی تھی، لب ہل رہے تھے۔ میں نے کہا آسمانوں کو دیکھنے والا محمد، یہ بالکل ابھی پیدا ہونے والا پیغمبر، یہ محمد کریم اپنی لبوں کو ہلا کر پڑھ کیا رہے ہیں؟ میں نے کان لگایا، آواز آ رہی